سب سے پہلے ہم اور آپ ہم سب کے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پہ درود شریف اور سلام پیش کریں۔ اللہم صلی وسلم محمد وعلی محمد بدکل معلوم ملک صلی اللہ علیہ یا محمد السلام علیکہ یا نور اللہ و ظہور الاول فی کل لمحۃ و نفس نتدمع وسیع علم اللہ۔ آج عاشورے کا دن، امام پاک کی شہادت کا دن، مولا حسین کی شہادت کا دن۔ ہر سال جو ہے لوگ عاشورے دن میں کہیں نہ کہیں کسی طریقے سے اس دن کو غم کے طور پر بناتے ہیں، یعنی کوئی شربت بانٹتا ہے، کہیں پہ ان کی نیاز ہو رہی ہوگی، کہیں بیان ہو رہے ہوں گے، کہیں ان کا تذکرہ ہو رہا ہوگا، یعنی ہر جگہ پر جو ہے مولا حسین کا تذکرہ ہے۔ یہ جو تذکرہ ہو رہا ہے، یہ تذکرہ کیوں ہو رہا ہے، کیا وجہ ہے اس کی؟ بیان کا موضوع جو یہی ہے کہ مولا حسین کا تذکرہ کیوں ہو رہا ہے، لیکن ہم شروع کریں گے آپ کی محبت سے، اہل بیت کی محبت سے، اور پھر ہم لوگ آئیں گے کہ تذکرہ کیوں ہو رہا ہے، کیا وجہ ہے۔ کیونکہ اسلام میں بہت معتبر شخصیتیں ہیں، لیکن مولا حسین جیسی شخصیت اسلام میں نہیں ہے کوئی۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے اصحاب اور ان کے بعد جتنی بھی امت میں لوگ آئے ہیں، تو انہوں نے سب نے مولا حسین پہ ناز کیا ہے، اور سب نے ان کے جو مراتب بیان کیے ہیں ویسے مراتب کسی کے ہی بیان نہیں ہوئے، کیونکہ بڑے سے بڑے لوگ آئے، بڑے بڑے عہدے والے لوگ آئے، ہر کسی نے الگ الگ دور میں، الگ الگ وقت میں اپنے عہدے کا، اپنے رتبے کا بیان کیا ہے۔ کوئی نبی آئے، کوئی صحابیوں میں بڑے بڑے ہوئے ہیں، کوئی ولی بنے ہیں، ہر کوئی کچھ نہ کچھ بنا ہے، لیکن کوئی حسین نہیں بنا۔ حسین تو ایک ہی ہے، نبی لاکھوں ہے، صحابہ لاکھوں ہیں، اولیاء کرام لاکھوں ہیں، یعنی مرتبے والے تو بہت لاکھوں ہیں، لیکن حسین صرف ایک ہے، ان کے مرتبے میں کوئی نہیں ہے۔ اگر حسین کی بات آئے گی تو آپ ان کا بدل، ان کا ثانی نہیں لا سکتے۔ آپ نبیوں کے نام لا سکتے ہو کہ الگ الگ نبی ہوئے ہیں، کوئی رسول ہوئے ہیں، ہے نا، سب نام آ سکتے ہیں، لیکن حسین آئیں گے تو صرف ایک، وہاں عہدے بٹیں گے نہیں، مرتبے بٹیں گے نہیں۔ صحابیوں کے مرتبے بہت ہیں، نبیوں کے مرتبے ہیں، ولیوں کے مرتبے ہیں، ابدال کے ہیں، کتب کے ہیں، تمام مرتبے دنیا میں ملیں گے، لیکن حسین صرف ایک، دوسرا کوئی حسین نہیں، ایک ہی حسین، ان کے برابر، ان کا ثانی، ان کے جیسا کوئی نہیں ملے گا۔ ہم ابھی شروع کریں گے محبت اہل بیت سے۔ یہ بات پہلے اس لیے کہی کہ آپ اس مرتبے کے، کئی الگ الگ مرتبے کے لوگ لا سکتے ہو، لیکن حسین کے جیسا نہیں لا سکتے، اسی لیے وہاں سے شروع کیا۔ یعنی محبت اہل بیت فرض ہے۔ مشہور معروف آیت سورہ شورى کی آیت نمبر 23، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ یہ آیت جو ہے اہل بیت کے لیے کہی جاتی ہے، سرکار گھر والوں کے لیے کہی جاتی ہے، کہ ان کے گھر والوں کے لیے یہ آیت نازل ہوئی، اور یہاں پہ اہل بیت سے متعلق محبت کو فرض کیا گیا کہ اہل بیت کے لیے آپ کی محبت فرض ہے۔ اب کئی لوگوں کا اس میں اختلاف بھی رہتا ہے کہ اہل بیت کون ہے، کیا ہے، کیسے، بہت ساری باتیں ہوتی ہیں، لیکن ان سب کو چھوڑ دیتے ہیں ہم، کہ بھئی اللہ نے یہاں پر اہل بیت کی محبت فرض کی، کسی اور کی محبت فرض نہیں ہوئی۔ صرف کس کی محبت فرض ہوئی ہے؟ یا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تم پہ واجب ہے، فرض ہے ایمان کے لیے، یا پھر اہل بیت کی۔ صحابہ عظیم ہیں، ان کی عظمتیں ہیں، ایک سے بڑھ کر ایک صحابی ہے، سب کا رتبہ اپنی اپنی جگہ پر ہے، بلند اور بالا ہے، لیکن محبت فرض جو ہوئی ہے ایمان کے لیے، وہ یا تو نبی کی محبت فرض ہے یا پھر اہل بیت کی محبت تم پہ فرض ہے۔
تو سب سے پہلے جو میں نے آیت پڑھی اس کے بعد، کیونکہ آپ کی عظمت کی وجہ سے آپ کی محبت فرض ہے۔ بخاری شریف جلد نمبر 2 حدیث نمبر 761، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کا بیان ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا۔ اب یہ روایت کس سے ہو رہی ہے؟ حضرت ابن عمر، اور کون فرما رہے ہیں؟ یہ حضرت ابوبکر صدیق، یعنی خلیفہ اول، خلفاء راشدین میں سب سے اول جو ہے حضرت ابوبکر صدیق، وہ فرما رہے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی، کیونکہ پوری دنیا میں، پوری کائنات میں جتنے بھی مسلمان ہیں وہ کیا چاہتے ہیں؟ وہ چاہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے راضی ہو جائے، وہ ہم سے خوش ہو جائے۔ اور وہ ہمارے کس فعل سے خوش ہوں گے؟ کس فعل سے خوش ہوں گے؟ کیونکہ ان کی خوشنودی میں اللہ ہی خوشنودی ہے۔ اگر وہ خوش ہے تو اللہ خوش ہے، اگر وہ ناراض ہے تو اللہ ناراض ہے، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی میں ہی اللہ کی خوشنودی ہے۔ اب ان کی خوشنودی کس میں ہے؟ یہ کون کہہ رہا ہے؟ حضرت ابو صدیق فرما رہے ہیں، انہوں نے فرمایا ہے، اور جن کی بات پہ کسی کو اختلاف نہیں ہوگا۔ بخاری شریف کی جلد نمبر 2 کی حدیث نمبر 761، یہاں پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی، کیا آپ لوگ ان کی خوشنودی حاصل نہیں کرنا چاہتے ہیں؟ چاہتے کہ نہیں چاہتے ہیں کہ سرکار کی خوشنودی حاصل ہو، کہ وہ ہم سے خوش ہو جائے، ہمارا ایسا کوئی فعل ہو کہ ہمارے نبی، ہمارے پیارے نبی ہم سے خوش ہو جائے۔ ان کو خوش کرنے کا فعل کیا ہے؟ کس چیز میں ان کی خوشی ہے؟ تو سب سے پہلے تو یہ سیکھنا ہے کہ ہمارے پیارے آقا کس چیز سے خوش ہوں گے، اور ان کے خوش ہونے کی وجہ کیا ہے، وہ کس طریقے سے خوش ہوں گے۔ کیونکہ ہر عاشق چاہتا ہے کہ میرا معشوق مجھ سے خوش ہو جائے، میں ایسے فعل کروں کہ وہ خوش ہو جائے۔ اب یہ جو امت ہے، جتنی امت ہے آج، جو بھی حیات ہے دنیا میں، اور جو آنے والے ہوں گے، ان سب کے لیے ایک ایسا نقطہ کہ ہر کوئی چاہتا ہے کہ میرے نبی راضی ہو جائے مجھ سے، میرے نبی مجھ سے راضی ہو جائے، وہ خوش ہو جائے میرے فعل سے، میں ایسا کوئی فعل کر دوں۔ تو یہ فعل کون سا ہے؟ تو یہ متبر صحابی، عظیم صحابی، خلیفۃ الاول حضرت ابو صدیق فرماتے ہیں کہ کس چیز میں خوشنودی ہے ہمارے نبی کی؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی خوشنودی آپ کے اہل بیت کی محبت میں ہے۔ کس میں ہے؟ آپ کی اہل بیت کی محبت میں۔ یہ کون فرما رہا ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق فرما رہے ہیں۔ یعنی اس میں دو رائے ہو ہی نہیں سکتی۔ کوئی غریب کوئی ایسی حدیث نہیں کہہ سکتے، یہ قوی حدیث، صحیح بخاری کی حدیث جلد نمبر 2 اور حدیث نمبر 761۔ اس میں کیا پتہ چلا ہم کو کہ اگر ہم چاہتے ہیں اپنے نبی کو راضی کرنا کہ وہ ہمارے فعل سے خوش ہو جائے، تو ان کو خوش کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے۔ کیا طریقہ ہے؟ اہل بیت سے محبت کرو، جو محبت اللہ نے فرض کی تھی۔ اگر کوئی اس آیت پہ اختلاف کرتا ہے تو یہ حدیث سے لے لو، یہ حدیث سے لے لو کہ پھر اہل بیت کی محبت جو ہے وہ ہمارے سرکار کی خوشنودی ہے، اس میں وہ خوش ہو جاتے ہیں اس چیز سے کہ آپ اہل بیت سے محبت کرتے ہو، تو کیا تم چاہتے نہیں ہو کہ ہمارے آقا ہم سے خوش ہو جائے؟ کیا تمہارا ارادہ نہیں ہے کہ وہ ہمارے سے خوش ہو جائے؟ اگر تم خوش کرنا چاہتے ہو، اپنے نبی کو خوش کرنا چاہتے ہو، تو پھر اہل بیت سے محبت کرو۔ اور اہل بیت کون ہے؟ اہل بیت سرکار نے بتایا کہ مولا علی، بی بی فاطمہ اور حسنین قریبین، مولا حسن، مولا حسین، یہ اہل بیت ہے سرکار کے۔ ان سے محبت کرنا اور سرکار کی خوشنودی کو پا لینا۔ تو سرکار کی خوشنودی کس میں ہے؟ اہل بیت کی محبت میں۔ جتنی تم زیادہ محبت کرو گے تو ہمارے پیارے نبی اتنے ہی زیادہ ہم سے خوش ہو گے۔ جتنی زیادہ محبت کرو گے تو دنوں رات اہل بیت کا تذکرہ کرتے رہو، ذکر کرتے رہو، اذکار کرتے رہو، ان کا نام لیتے رہو، ان سے محبت کرتے رہو، ان کی محبت کی بنا پر اپنے بچوں کے نام ان کے ناموں پہ رکھو۔ یہ تمام چیزیں ہمیشہ ہوتی رہے گی، ذکر ہوتا رہے گا، اور تم جتنا ذکر کرتے رہو گے، جتنی محبت کرتے رہو گے، اتنا ہی
تم اپنے پیارے آقا کو خوش کرتے رہو گے، وہ خوش ہوتے رہیں گے. تو ان کی خوشنودی کس میں ہے؟ اہل بیت کی محبت میں. اب یہاں پہ آگے بڑھتے ہیں، سمجھ میں آ گیا کہ اہل بیت کی محبت میں خوشنودی کس کی ہے؟ تو ہمارے پیارے آقا کی ہے کہ وہ خوش ہو جاتے ہیں. آج ہم ذکر کر رہے ہیں، ہم محبت کر رہے ہیں، تو کون خوش ہو رہا ہوگا؟ ہمارے پیارے خوش ہو رہے ہیں. یہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے کہ ہمارے دلوں میں ہمارے آقا نے اپنے اہل بیت کی محبت رکھی، اور اس رب کا کروڑوں کروڑوں احسان ہے کہ ہمارے دلوں کو اہل بیت کی محبت سے خالی نہیں رکھا ہے، کیونکہ یہی وہ محبت ہے جس کی وجہ سے ہمارے پیارے آقا ہم سے خوش ہو جائیں گے. اب آگے بڑھتے ہیں. اور ایک حضرت عبد الرحمن بن ابی لیلہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ محبت کی فرض جو ہے اس کی بات ہو رہی ہے. اب یہ جو ہے اس کو طبرانی میں، امام طبرانی نے اور امام بہقی نے بھی روایت کیا ہے. کوئی بندہ متبر حدیث ہے، مطلب یہ قوی حدیث ہے، یہاں پہ غریب کچھ اور بول ہی نہیں سکتے، مطلب یہ حدیث جو ہے وہ ایک جگہ دو جگہ پہ ہے، اور جو اس کے راوی ہے وہ بھی متبر ہے. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی بندہ، کوئی بھی، جتنے بندے دنیا میں گزرے ہوئے آنے والے موجودہ سب بندے، سب اللہ کے بندے، سب تمام بندے، کوئی بھی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا، اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کی جان سے بھی زیادہ محبوب تر نہ ہو جاؤں. یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہم کو ہماری جانوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جائے تب تک ہم مومن ہوتے ہی نہیں. تو مومن ہونے کی شرط پہلی کیا رکھی گئی؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی محبت. جب آپ کے اندر ان کی محبت، کیسی محبت ہو بھی؟ جان سے زیادہ. ہر انسان سے اگر پوچھا جائے کہ اگر وہ بھوکا پیاسا ہے اور کھانے کو نہیں ہے اس کے پاس، تو اس سے کہا جائے گا بھائی میں تیرے کو پانی اور کھانا دے دوں گا، تیری جان بچ جائے گی، لیکن اس کے بدلے میں تجھ سے اتنی ملکیت لے لوں گا کہ کہیں اور سے ملنے کے چانس نہیں ہے، اور آپ مرنے والے ہو تو آپ اپنی دنیا کا مال دے دو گے اس کو، جان بچانے کی کوشش کرو گے، ہے نا؟ یعنی دنیا کے مال سے بڑھ کر آپ کو کیا پیارا ہے؟ اپنی جان پیاری ہے. پھر کوئی بھی انسان اپنی اولاد سے بہت محبت کرتا ہے، بہت محبت کرتا ہے، لیکن جب جان کی بات آتی ہے تو اولاد، اگر کسی اولاد کا انتقال ہو جائے تو ساتھ مرتا نہیں ہے، وہ روتا ضرور ہے، غم ضرور مناتا ہے، لیکن ساتھ مرتا نہیں ہے، تب بھی اس کو اپنی جان پیاری ہوتی ہے. یعنی نہ مال سے نہ اولاد سے، سب سے زیادہ کس سے کیا پیار کرتا ہے وہ؟ ہر انسان اپنی جان سے زیادہ پیار کرتا ہے. دنیا میں ہر چیز سے زیادہ وہ پیار کسی سے کرتا ہے تو وہ اپنی جان سے پیار کرتا ہے. اور وہ جو اپنی جان سے پیار ہے نا، دنیا کے مال دولت اولاد ان سب سے بھی زیادہ اس کو اپنی جان پیاری ہے. اور اس جان سے بھی زیادہ جو تم کو اس دنیا میں سب سے زیادہ محبوب ہے، اس سے بھی زیادہ جب تم ہمارے نبی، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کر لو گے تبھی تم مومن کہلاؤ گے. یعنی اپنی جان جو سب سے زیادہ آپ کو محبوب ہے، سب سے زیادہ محبوب ہے آپ کو دنیا میں، اس کے علاوہ آپ کو اس سے زیادہ کوئی چیز محبوب ہے ہی نہیں. اور اس چیز سے بھی زیادہ جہاں نہ مال ہے، نہ عزت ہے، نہ دولت ہے، نہ اولاد ہے، نہ کوئی رشتہ داری ہے، تمام چیزوں سے زیادہ تم کو اپنی جان پیاری ہے. اور اس جان سے بھی زیادہ جب تم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرو گے تب تم کیا ہو گیا ہوگے؟ تب مومن کہلاؤ گے. اس سے پہلے مومن نہیں ہوتے، اس سے پہلے مومن نہیں ہوتے. مومن ہونے کی شرط یہ ہے کہ تم کو اپنی جان سے زیادہ نبی سے محبت کرنی ہے، یعنی ان کی جان تم کو اپنی جان سے زیادہ محبوب ہونی چاہیے. اس سے پہلے آپ مومن ہوتے ہی نہیں. چاہے لاکھ عبادت کر لو، چاہے لاکھ قرآن پڑھ لو، لاکھ حج کر لو، قربانیاں پیش کر دو، صدقہ خیرات کر دو، لیکن جب تک تم اپنی جان سے زیادہ محبت نہیں کرو گے آپ تو ایمان میں آئے ہی نہیں. تو ایمان میں ہی نہیں آئے تو پھر آپ کا کوئی بھی نیک فعل کسی کام کا نہیں. یعنی تمام چیزوں سے پڑھ کر ایمان، اور ایمان کب ہوگا؟ جب تمہارے لیے
تمہارے جان سے بڑھ کر تمہارے نبی پیارے ہوں گے، تم ان کی جان پیاری ہوگی. اس بات کو دھیان میں رکھنا. اس کے بعد آپ نے فرمایا اور میرے اہل بیت، پہلے جان آ گئی کہ تم کو اپنی جان سے بڑھ کر جب تک کہ میری جان محبوب نہ ہو جائے، اور میرے اہل بیت اسے اس کے اہل خانہ سے محبوب تر نہ ہو جائے. یعنی میرے گھر والے. اب تم کو اپنی اولاد بہت پیاری ہے، ہر انسان اپنی اولاد سے بہت پیار کرتا ہے، اپنے گھر والوں سے پیار کرتا ہے. تو اور آگے بات بڑھی، پہلے سرکار کی بات آئی کہ ان سے جان سے زیادہ، اپنی جان سے زیادہ ان کی جان تم کو محبوب ہو جائے. اس کے بعد پھر کہا گیا کہ تم کو جب اپنے گھر والے ان سے بڑھ کر میری اہل بیت نہ محبوب ہو جائے، محبوب ہو جانا، محبت کرنا ہے، صرف عظیم نہیں ماننا ہے، بڑا نہیں ماننا. دیکھو بات یہاں پہ صرف کیا آ رہی ہے کہ ان کا رتبہ بڑا ہے تو بڑے، تو عزت کرنی پڑے گی. جیسے آج ایریا کے اندر ہمارے کوئی ہوگا کارپوریٹر ہوگا، کوئی پولیس والا ہوگا، کوئی بڑے عہدے کے لوگ ہوں گے، گورنمنٹ آفیسرز ہوں گے. یہ سب کیا ہے؟ یہ سب عہدے والے ہیں. تو آپ عہدے والے کی عزت کرتے ہو نا، کہ نہیں کرتے ہو؟ کہ بڑے ہیں عزت کرو. جاؤ گے تو ریسپیکٹلی کھڑے رہو گے، ایم ایل اے کے پاس جاؤ گے عزت سے کھڑے رہو گے، آپ اس کی بے عزتی نہیں کرو گے. کیوں؟ کیا کہو گے کہ بھئی وہ بڑی شخصیت ہے تو اس کی عزت کرو، اس کی رسپیکٹ کرو. یہاں بات عزت رسپیکٹ کی نہیں آ رہی ہے، وہ تو بڑوں کا ہر کوئی کرتا ہے، بڑوں کی عہدے والوں کی عزت رسپیکٹ ہوتی ہے، لیکن یہاں بات رسپیکٹ اور عزت کی نہیں آ رہی. سرکار نے یہ نہیں کہا کہ آپ میرے گھر والوں کی عزت کرنا، یہ کہا ہی نہیں. کیا کہا ہے؟ محبت کرنے کی بات آ رہی ہے، محبوب نہ ہو جائے، تم کو محبوب نہ ہو جائے. عزت کرنے کی بات نہیں آ رہی، خالی عزت کر لو، یہ بڑے ہیں بھائی عزت کر لو. کیا بات کیا آ رہی ہے؟ محبوب نہ ہو جائے. تم کو تمہارے گھر والے جیسے محبوب ہے، ان سے بڑھ کر، ان کے برابر بھی نہیں، ان کے جیسا بھی نہیں. کیا کہا جا رہا ہے؟ ان سے بڑھ کر. تم کو جب تک میرے اہل بیت محبوب نہ ہو جائے، آپ کو محبت کرنی ہے. ایمان کے لیے کیا بتایا جا رہا ہے؟ دلیل کیا ہے ایمان کی؟ نبی سے محبت کرنا اپنی جان سے زیادہ، اہل بیت سے محبت کرنا اپنی اولادوں سے زیادہ. جب تک نہیں ہوگا محبوب تر نہ ہو جائے، اور میری اولاد اسے اپنی اولاد سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جائے. یعنی مولا حسن، مولا حسین، پہلے گھر والوں کی بات ہو گئی، اہل خانہ کی، اب اولاد کی بات آ گئی. تو میری اولاد اس کو اپنی اولاد سے بڑھ کر، برابر نہیں، بڑھ کر، ان سے زیادہ محبوب تر نہ ہو جائے. اور میری ذات، یہ ہر انسان کو جو ہے اپنی ذات بہت پیاری ہوتی ہے. وہ کئی طریقے سے ذات کو لیتا ہے، یا نسل کے اعتبار سے بھی لیتا ہے، کنبے کے اعتبار سے بھی لیتا ہے، دنیا میں اس کے ایک عہدے کے اعتبار سے بھی لیتا ہے کہ ہمارا بڑا رسوخ ہے، بڑا نام ہے، ہم بڑے اونچے ہیں، اس اعتبار سے بھی لیتا ہے. تو ایک ذات اس طریقے سے بھی لیتا ہے. تو اس کو میری ذات، جو مجھ سے جڑا ہوا ہے، چاہے میرا قبیلہ ہو، میرا وجود ہو، میرا خاندان ہو، جو کچھ بھی ہے، میری ذات اس کو اپنی ذات سے زیادہ محبوب تر نہ ہو جائے. یعنی وہ اپنے آپ کو عظیم نہ سمجھے، اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھے، بڑے کنبے کا نہ سمجھے، بڑے رتبے والا نہ سمجھے. تم کو تمام چیزیں قربان کر دینی ہے، اور تم کو جب تک کہ محبوب تر نہ ہو جائے تب تک بندہ مومن ہو ہی نہیں سکتا. تو مومن ہونے کی شرطیں کیا آئی؟ نبی کی محبت اپنی جان سے زیادہ، اہل بیت کی محبت، گھر والوں کی محبت اپنے گھر والوں سے زیادہ، اولاد کی محبت نبی کی تمہاری اولاد سے زیادہ. یہ سب کر لو گے تب تم کیا ہو جاؤ گے؟ تب تم مومن کہلاؤ گے، ایمان والے کہلاؤ گے. اس کے بعد تمہاری عبادتیں کام آئے گی. اس کے بعد، کیونکہ اگر کوئی انسان کلمہ نہیں پڑھتا، اللہ کو نہیں مانتا، رسول کو نہیں مانتا، روزہ رکھے کسی مطلب کا ہے، قرآن پڑھے کسی مطلب کا ہے، کوئی صدقہ خیرات کرے کسی مطلب کا ہے، کیونکہ اس نے ابھی کلمہ پڑھا ہی نہیں ہے، ابھی اس نے اللہ اس کے رسول ایمان لایا ہی نہیں ہے. تو کیا اس کے بنا کوئی عبادت کسی کام کی ہے؟ اس کے نہیں ہے. تو جب تک وہ نبی کی جان کو اپنی جان سے زیادہ بڑھ کر محبت نہ کرے، ان کی اولاد کو، ان کے اہل بیت کو اپنی اہل بیت سے زیادہ محبت نہ کرے، اپنے گھر والوں سے زیادہ محبت نہ کرے، تب تک وہ ایمان والا ہی نہیں. اور ایسی محبت نہ کی تو پھر اس کی عبادتیں کسی کام کی نہیں.
کیونکہ وہ تو ایمان والا ہی نہیں ہے، اس کا تو ایمان والوں میں شمار ہی نہیں ہے. تو یہاں کیا سمجھ میں آ رہا ہے؟ یہاں کیا سمجھ میں آ رہا ہے پتہ ہے؟ اہل بیت جو ہے نا وہ ایمان میں ہے. تمہارے ایمان میں اہل بیت ہے، صرف اللہ رسول قرآن میں ایمان لانا نہیں ہے. اس بات سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ ایمان والا بننے کے لیے تم کو ان سے محبت کرنی پڑے گی. ان سے محبت کیے بنا تم ایمان والے ہو ہی نہیں سکتے. تو ایمان والا بننے کے لیے آپ کہو کہ میں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ پڑھ لیا، بے شک بولے ایمان والا ہو گیا میں. کیسے ہوئے؟ اللہ رسول قرآن پہ ایمان لانے پہ بولے ایمان والے ہو جاتے ہیں. بھائی مانتا ہوں شریعت میں یہی طریقہ ہے، لیکن میرے نبی کا قول کیا ہے؟ نبی کا قول تو یہی ہے کہ بھائی تم کو جب تک اپنی جان سے بڑھ کر میری جان نہ ہو جائے، اپنے اہل خانہ سے بڑھ کر میری اہل بیت نہ ہو جائے، اپنی اولاد سے بڑھ کر میری اولاد تمہارے لیے محبوب تر نہ ہو جائے، تب تک تو ایمان والے ہی نہیں، دائرہ ایمان میں آ ہی نہیں سکتے. تو دائرہ ایمان میں آنے کے لیے ان کی محبت تم پہ جو ہے واجب ہے کہ تم کو محبت کرنی ہی پڑے گی ان سے. اور محبت کرو گے تب ایمان والے، اور نہیں کیا تو آپ ایمان والے ہی نہیں. تو پھر آگے آپ کی کون سی عبادت کام میں آئے گی؟ اور اللہ کی جو نعمتیں ہیں وہ کس کے لیے ہے؟ ایمان والوں کے لیے ہے. کس کے لیے ہے؟ ایمان والوں کے لیے. اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ کی نعمتیں تم کو ملے تو پھر تم پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اور ان کی اہل بیت سے محبت کرو تاکہ تم ایمان والے ہو جاؤ. جب تم ایمان والے ہو جاؤ گے تو اللہ کی تمام نعمتیں تمہارے لیے ہے. پھر جو چاہو وہ نعمتیں لو، لیکن تمام نعمتیں ملے گی تو صدقہ اہل بیت کا ملے گا. اور وہ محبت نہیں اہل بیت سے تو آپ کو کچھ بھی نہیں ملنے والا ہے. آپ کا ایمان میں شمار نہیں تو پھر اسلام سے آپ کو کوئی لیزر ہی نہیں. پھر جو اللہ کی نعمت ہے آپ اس سے محروم ہو. اور آگے بڑھتے ہیں. کیونکہ ابھی میں نے ایک بیان سنا تھا، ایسا ایک نام نہیں لوں گا کس نے کیا تھا، لیکن آپ نے بھی سنا ہی ہوگا، اس لیے میں نے یہ ٹاپک لیا تھوڑا سا تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ بھئی لوگ کہتے ہیں کہ ہر سال جو ہے سرکار نے غم نہیں منایا کسی کا بھی. اور اسلام میں کسی کی میت ہو جائے تو اس میت پر 3 دن سے زیادہ اگر کوئی روتا ہے تو سرکار نے ہماری لعنت بھیجی ہے اس پہ. بے شک نہیں ماتم کرنا، اگر ماتم کیا تو اس پہ لعنت بھیجی ہے. اہل عرب کا ایک طریقہ تھا، اس کو سمجھ لے پہلے. کیا ہے کہ یہ بھی ایک جو غم منانا یا غم مناتے ہیں اس کے اوپر ایک تھوڑا سا پرابلم ہے، تو اس کے لیے تھوڑی ڈسکس کر لیں. اہل عرب میں یہ طریقہ تھا کہ آپ نے ہندوستان میں دیکھا اور ردالی وغیرہ سنا ہو، راجستھان وغیرہ میں ہوتے تھے جو رونے کے لیے آتے ہیں. جب میت ہوتی ہے نا تو خاص رونے کے لیے بلائے جاتے ہیں. وہ طریقہ عرب میں بھی تھا. تو لوگ کیا کرتے تھے، ان کے جو کوئی قتل ہو جاتے ہیں یا مر جاتے ہیں کسی بھی طریقے سے، تو لوگ رونے والے کو بلاتے ہیں، پھر وہ ان کے قصیدے گا گا کے روتے ہیں. اور یہ کئی دنوں تک چلتا تھا، کئی دنوں تک. تو وہ چیز کو سرکار نے بند کرایا تھا کہ وہ ہر کسی کے لیے، کوئی بھی مرا ہے وہ بھلے عظیم ہو نہ ہو کیسا بھی ہو، بس پیسے والا ہے، اس کے پاس پیسے ہے کہ رونے والوں کو پیسہ دے سکے، تو وہ اپنے لوگوں کی بڑائی کراتے تھے. اور بڑائی کرا کر جو ہے نا وہ رلایا جاتا تھا اور وہ جمع کیا جاتا تھا ایسے لوگوں کو. اور یہ معاملات بہت دنوں تک چلتے تھے. یہ ایک طریقہ تھا اہل عرب میں، رو رو کے بتانا اور ان کی شانیں بیان کرتے رہنا. اور پھر جس نے مارا ہے، قتل کیا ہے، اس کو بھی برا بلا بولنا، اور اگر نارمل ڈیتھ ہوئی ہے تو اس کی شان بیان کرتے رہنا. اس طریقے کا ایک طریقہ تھا وہاں پہ. اس پر سرکار نے لعنت بھیجی ہے کہ وہ زبردستی جو ہے، جو تعریف کے لائق نہیں بھی اس کی بھی تعریف کرا رہے ہیں، تمام چیزیں کی جا رہی ہے. جس کو روکا ہے کہ یہ ماتم کراتے ہیں، یعنی وہ لوگ بھی کالے کپڑے پہنتے تھے کیونکہ کالا رنگ جو ہوتا ہے وہ غم کا سائن ہوتا ہے، غم کی نشانی ہوتی ہے، اس لیے کالا کپڑا پہنتے اور غم مناتے تھے. اب اس سے جو مشابہت ہو جاتی ہے کہ امام حسین کا غم مناتے ہیں. غم منانا ایک الگ چیز ہے. غم منایا نہیں جاتا، منائے جاتے تہوار. منائے کے جاتے ہیں کوئی فیسٹیول منائے جاتے، تہوار منائے نہیں جاتے. ہاں، جیسے آپ عید، رمضان، ایسی کوئی چیز دن آتے ہیں تو آپ خوشی مناتے ہو کہ نہیں مناتے ہو؟ مناتے ہیں خوشی. پھر کوئی عرس ہوتا ہے بزرگوں کا، آپ مناتے ہو اس کو، ٹھیک ہے، وقت آتا ہے تو خوشی مناتے ہو کہ نہیں مناتے ہو؟ چھٹی ہو گئی غریب نواز سرکار کی، ایسے اور بھی مناتے ہیں سب، وہ مناتے ہیں. اس کے بعد اور جاتے ہیں آگے.
یہ عرس منانا، یہ عید تہوار منانا، یہ سب خوشی کی نشانی ہے. ان سب دنوں میں ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کو ملتا ہے کہ اس میں اس جگہ پر یہ چیز منائی تو ہم کو خوشی مل رہی ہے، اور خوشی کا سائن آ جاتا ہے وہاں پہ، کیونکہ ان کے نام آئے. آج غریب نواز کی چھٹی ہے، ان کا عرس ہوا ہے، فلاں بزرگ کا عرس ہے آج، تو ہم اس عرس کو مناتے ہیں. تو ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ ان کا آج اللہ سے وصال ہوا ہے، وصل ہوا ہے، تو اس وصل کی خوشی مناتے ہیں ہم. ہمارے ذہنوں میں وہ خوشی کا ماحول رہتا ہے. اب ہم مولا حسین کی شہادت جو ہے اس کو یاد کر رہے ہیں، لیکن معاملات یہ ہے کہ جس کسی بزرگ کے بارے میں ہم لوگ دیکھتے ہیں وہاں پر شہادتیں بھی ہیں، کہیں پر نارمل بھی لوگوں کا وصال ہوا ہے، ہم ان کو عرس کی طرح منا لیتے ہیں اور خوشی مناتے ہیں. لیکن جب آتی ہے مولا حسین کی بات، جب مولا حسین کی بات آتی ہے تو وہاں پہ کیا ہو جاتا ہے؟ وہاں پر وہ جو منظر کشی ہے جو ہوا تھا وہ بھی آ جاتا ہے نا. جب کوئی چیز آپ کرو گے، یعنی گھر میں آپ نے اپنے بچے کا برتھ ڈے ہی منا لیا خوشی کے طور پہ، تو وہ خوشی کا دن ہے نا کہ میرا بچہ آج پیدا ہوا تھا. صحیح غلط ہے؟ لیکن خدا نہ خواستہ ایسا ہو جائے کہ آپ کا بچے کی ڈیتھ ہو گئی، اب اس کا برتھ ڈے کا آیا دن، جنم دن کا آیا، اس کا سالگرہ آئی ہے، اس دن آپ خوشی مناؤ گے کہ رو گے؟ اس دن کیا ہوگا ہر سال؟ جب آپ کی اولاد آپ کے سامنے اس کی ڈیتھ ہو جائے، بیماری سے ہو جائے، ایکسیڈنٹلی ہو جائے، کسی وجہ سے ہو جائے، تو جس دن بھی اس کا برتھ ڈے آئے گا، اس کا جنم دن آئے گا، اس کی سالگرہ آئے گی، اس دن تم رو گے. تم منا نہیں رہے ہو. تم کیا برتھ ڈے مناؤ گے اس دن اس کا؟ نہیں نا. تم کو اس کی تکلیف یاد آئے گی، تم کو اپنی جدائی کا خیال پیدا ہوگا، اور تم کیا کرو گے وہاں پہ؟ تمہارے آنکھوں سے آنسو نکلیں گے. تم لوگوں میں نہیں رہو گے لیکن تنہائی میں ضرور رہو گے. تم اس کو یاد کرو گے، تمہاری اولاد ہے، تم کو محبوب ہے وہ. اس کنڈیشن میں کیا ہوگا؟ آپ کی آنکھ سے آنسو نکلیں گے. آپ غم منا رہے ہو کیا؟ آپ غم منا تھوڑی رہے ہو. ارے وہ وقت آئے گا آپ کو آنکھ سے آنسو نکلیں گے. تو غم منایا نہیں جاتا. جب وہ وقت آتا ہے نا ہر سال، تو ہر سال ہماری آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں، کیونکہ ہم ان سے محبت کرتے ہیں، اور وہ محبت تو تم پہ فرض رکھی گئی ہے، وہ اہل بیت کی محبت. اور جب وہ دن آیا تو ہمارے دل جو ہے تڑپ اٹھے، کیونکہ ہماری یاد تازہ ہو گئی. جیسے میں نے آپ کو بتایا، اگر آپ کے بچے کا انتقال ہو جائے، ہر سال جب جنم دن آئے گا تو آپ کی یاد تازہ ہوگی، اور یاد تازہ ہوگی تو آنکھ سے آنسو نکلیں گے. آپ منائیں گے نہیں اس کو. تو یہ منایا نہیں جا رہا ہے، یہ تو صرف اور صرف یاد آنے پر اور وقت آنے پر آنکھ سے آنسو نکل جاتے ہیں. یہ منایا تھوڑی جاتا ہے. تو کچھ لوگوں نے کہا ایسا، تو ہم نے کہا کہ اس کا جواب دینا چاہیے کہ بھئی یہ منایا نہیں جاتا، تہوار نہیں ہے یہ تو ایسا ہے کہ آپ وہ وقت آ گیا، آپ کو وہ معاملہ یاد آ گیا اور آپ کی آنکھ سے آنسو نکل گئے، آپ غمگین ہو گئے. تو یہی غم ہے. اور یہ غم تو بڑی دولت ہے، کیونکہ شمر ہے، ابن زیاد ہے، کیا وہ رویا تھا؟ کیا اس کے آنکھ سے آنسو نکلے تھے؟ کیا یزیدیوں کے آنکھ سے آنسو نکلے تھے؟ تو ان کے دل پتھر ہو گئے تھے، ان کے دلوں میں اہل بیت کی محبت نہیں تھی، وہ نہیں روئے تھے. تو جو نہ روئے تو سمجھ لو کون ہے وہ؟ جس کا دل غمگین نہ ہو اہل بیت کی محبت میں، مولا حسین کی یاد میں، تو آپ سمجھو کہ کون ہے وہ، کس میں شمار کرو گے اس کا آپ؟ ایک حدیث مشکات شریف کی صرف اسی لیے کہ مولا حسین کی یاد میں، یعنی جب ان کو پتا چلا کہ بھئی مولا حسین شہید ہونے والے ہیں، جب وہ چھوٹے تھے، گود والے تھے، تب بھی ہمارے نبی روئے تھے. یہ حوالہ ہے، اور اسی حوالہ دیتے ہیں، سب کے حوالہ دیتے ہیں کہ سرکار تو ایک ہی بار روئے تھے، تھوڑی ہر سال روئے تھے. سرکار تو ایک بار روئے تھے، تھوڑی ہر سال روئے تھے. کئی جگہوں پر بار بار سرکار نے کہا ہے، ایک بار نہیں کہا. پہلے ایک حدیث بتا دیتا ہوں میں. ہمارے نبی نے آنسو بہایا ہے. ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی تو میں نے وہ یعنی امام حسین کو اٹھا کر آپ کی گود میں رکھ دیے. میری توجہ ادھر ادھر ہو گئی
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ سے آنسو روا دوا تھے۔ میں عرض گزار ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ پہ قربان، کیا بات ہے؟ یہ ام فضیل سے حدیث ہے، وہاں فرما رہی ہیں، فرمایا کہ جبرائیل میرے پاس آئے اور مجھے بتایا کہ ان قریب میری امت میں میرے اس بیٹے کو، یعنی امت میں سے کچھ لوگ میرے بیٹے کو قتل کریں گے۔ تو ام فضیل بنت حارث انہوں نے کہا کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو سرکار نے فرمایا کہ نہیں، ہاں ہوگا، ایسا ہوگا۔ اور میرے پاس اس جگہ کی مٹی لائی گئی جو سرخ ہے۔ سرکار کے آنسو زاری و ساری تھے، اب رو رہے تھے۔ یہ کب کی بات ہے؟ جب سرکار مولا حسین کو گود میں لیے ہوئے ہیں، یعنی گود میں عمر ہے جب 60 سال بعد 65 سال بعد جب مولا حسین شہید ہوئے، اتنے عرصے پہلے ہی آپ روئے۔ آنسو نکل جانا مولا حسین کی محبت میں، یہ سنت رسول ہے۔ اس حدیث سے پتہ چلا، مشکات شریف جلد نمبر 3 حدیث نمبر 5918۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر مولا حسین سے محبت ہے تو یہ محبت ہی ہو جانا سنت رسول، پھر اس میں آنسو نکل جانا، ان کی محبت میں آنسو نکل جانا، یہ بھی کیا ہے؟ سنت رسول۔ یہاں پہ کوئی آپ کا مطلب وصال نہیں ہوا ہے، آپ شہید نہیں ہوئے ہیں، صرف اور صرف شہادت کی خبر ہوئی ہے۔ کیا ہوا ہے؟ شہادت خبر ہوئی ہے۔ کوئی بھی انسان ہے، ابھی آپ نارمل سمجھے کہ آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کسی کو ایسی بیماری ہو گئی ہے آپ کے گھر میں، کسی کو کہ کینسر وغیرہ ہم لوگ بولتے ہیں، بھائی سال بھر کا انسان جو ہے بس اب اس کے بعد نہیں جیے گا۔ ایک چیز پتہ چل گئی آپ کو، اب سال بھر کی میعاد مل گئی کہ اس کو کینسر ہے یا کوئی بیماری ہو گئی ہے ایسی کہ جس کی وجہ سے سال بھر میں انتقال ہوگا، تو لوگوں گھر والوں کو تکلیف ہوگی، روئیں گے، برابر کہ نہیں ہے؟ آج جتنا روئے، جس دن ان کا انتقال ہوگا اس دن نہیں روئیں گے؟ روئیں گے نہیں روئیں گے؟ روئیں گے نا۔ اور جب یاد آئے گا بیچ میں، ساتھ میں رہ رہے ہیں اس کے باوجود بھی، پھر بھی روئیں گے، یہ پتا رہے گا کہ ابھی کچھ دنوں کا مہمان ہے۔ ایک مائنڈ سیٹ رہتا ہے انسان کا۔ مولا حسین کے لیے آپ گود میں ہیں اور خبر آ گئی، آپ خود ہو جس کو پتہ چل جاتا ہے کہ بھائی میں سال 2 سال 5 سال کا مہمان ہوں۔ نارمل طور پہ ایکسیڈنٹ میں آج آدمی بیٹھا تھا، ہارٹ اٹیک آیا مر گیا، ایکسیڈنٹلی کچھ اور ہو گیا مر گیا، تکلیف ہوتی ہے اتنی کچھ، لیکن اس کو معلوم پڑ جائے کہ فلاں ٹائم پہ فلاں دن پہ جو ہے میرا انتقال ہونے والا ہے، اس کا جینا مشکل ہو جاتا ہے، وہ سکون جی نہیں سکتا، اس کی زندگی جو ہے خراب ہو جاتی ہے۔ یہاں تو مولا حسین ابھی گود میں ہے اور خبر مل گئی کہ فلاں وقت میں فلاں دور میں مولا حسین کو شہید کیا جائے گا اور بڑی بے دردی سے شہید کیا جائے گا، اور کرنے والے کوئی دوسرے نہیں ہوں گے، یہی امتی ہوں گے۔ وہ سب کچھ جاننے کے بعد بھی زندگی کو اتنی دلیری سے جینا، یہ سبق ہے ہمارے لیے، سبق ہے۔ سب کچھ پتا ہونے کے باوجود بھی، کیونکہ اسلام میں نا شہادت یہ بہت بڑا مرتبہ ہے، جانتے ہو کیوں؟ کیونکہ شہید کی پوچھ تاچھ نہیں ہے نا، جو شہید ہو گیا دین کے لیے اس کے تمام گناہ معاف، اس کے لیے کوئی پوچھ تاچھ نہیں ہے، اس کے لیے کوئی سوال جواب نہیں ہے۔ تو لوگ چاہتے تھے کہ ہم شہید ہو جائے، اور یہاں کیا ہو رہا ہے؟ پہلے سے پیشن گوئی کہ آپ شہید ہوں گے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ کو پتا ہے میں چاہے جو کروں میری پوچھ تاچھ تو ہونے ہی نہیں والی ہے، اس کے باوجود حق پہ رہنا یہ بہت بڑی بات ہے۔ تو یہاں آپ کو جواب مل گیا کہ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ غم منا دیتے نہیں ہم، جب وہ وقت آئے گا، وہ دن آئے گا تو ہماری آنکھوں سے آنسو نکلیں گے، اور وہ نہیں نکلتے اگر تو ہم یزیدی ہے، اگر نہ نکلے تو، کیونکہ یزیدیوں کے آنسو نہیں نکلے تھے، نکلیں گے تو پھر ہمارے نبی کے آنسو نکلے تھے، اور ہم ان کی امت ہے۔ ان کا دل اگر حسین سے لگا ہے، ہمارا دل بھی حسین سے لگنا چاہیے۔ ان کے لیے مولا حسین محبوب ہے، ہمارے لیے محبوب ہونا چاہیے۔ اگر نہیں ہے تو ہم یزیدی ہے۔ تو جن آنکھوں سے مولا حسین کا نام آ جائے اور آنسو نہ نکلے تو وہ آنکھیں بھی یزید ہے، اگر اس کا دل نہ پگھلے تو اس کا دل بھی یزید ہے۔ تو ہمیشہ دھیان رکھو
کہ اگر اس ذہن میں مولا حسین کی یاد نہیں ہے تو پھر وہ ذہن بھی یزید ہے. صرف یزید ہی نہیں، یزید ہے وہ، ایک ایک روما روا اس کا جو یزید ہے. اگر وہ مولا حسین کی یاد نہ منا سکے، ان کی یاد میں اس کے آنسو نہ نکل سکے، ان سے محبت وہ نہ کر سکے، تو پھر وہ کہتے ہیں کہ بھئی آنسو نکلنے والے لعنت سرکار نے بھیجی ہے. آنسو نکلنے والے لعنت نہیں بھیجی ہے، سرکار نے خود کے آنسو نکلے ہیں، کیونکہ وہاں پہ منایا نہیں جا رہا ہے. یہاں کیا ہو رہا ہے؟ یہاں تو ہم محبت کرتے ہیں. اس محبت کی بنا پر ان کی جو تکلیفیں تھی، ان کی جو پریشانیاں تھی، جو انہوں نے کیا، وہ ہمارے دل میں جو بات پہنچتی ہے تو ہمارا احساس جو ہے وہ زندہ ہے. اور جس کے احساس مر جائے وہ انسان تھوڑی ہے. تو پھر اس کے آنکھ سے آنسو کیسے نکلیں گے؟ اسی لیے تو پھر یزیدی ہوتا ہے نا، وہ لعنتی ہو جاتا ہے نا پھر وہ. اب ہم آئیں گے اس بات پر جو میں نے شروع کیا تھا، ذکر کرنا. آج جو ذکر ہو رہا ہے پوری کائنات میں کس کا ہو رہا ہے؟ تو مولا حسین کا ذکر ہو رہا ہے، اہل بیت کا ذکر ہو رہا ہے. کیوں ہو رہا ہے؟ تو قرآن شریف سورہ بقرہ آیت نمبر 152، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ. کیا مطلب ہے اس کا؟ سو تم مجھے یاد کیا کرو، سو تم مجھے یاد کیا کرو، میں تمہیں یاد رکھوں گا، اور میرا شکر ادا کرو اور میری ناشکری نہ کرو. مولا حسین نے ہر حال میں شکر ادا کیا. ہر حال میں کیا کیا ہے؟ شکر ادا کیا. آپ نے آخری سجدہ بھی جو ہے وہ شکرانے میں ادا کر دیا، شکرانے میں کہ میں اتنے بڑے محاذ پر جہاں اچھے اچھے ٹوٹ جاتے، کیوں ٹوٹتے ہیں؟ اپنی اولاد کی وجہ سے، اپنے چھوٹے بچوں کی وجہ سے، اپنی فیملی کی وجہ سے ٹوٹ جاتے ہیں لوگ. لیکن میں نہ ٹوٹا، تو یہ نہیں ٹوٹا میں، تو اس میں مجھے فخر نہیں اپنے آپ پہ، یہ تو تیرا شکریہ ہے کہ تو نے مجھے ٹوٹنے نہیں دیا. یہ تیرا شکریہ ہے کہ تو نے مجھے ٹوٹنے نہیں دیا، کہیں رسوا نہیں ہونے دیا. تو یہ شکرانہ ادا کیا اور اس کا ذکر کرتے رہے. تو مولا حسین نے ذکر کیا اور اللہ کا شکر ادا کیا. تو آج تک ذکر ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ آج تک ذکر ہو رہا ہے؟ ذکر سے خالی تو نہیں ہے؟ کوئی محفل ذکر سے خالی ہے مولا حسین کے؟ نہیں ہے. ہر محفل میں مولا حسین کا ذکر ہوگا. جو حسینی ہوں گے وہ مولا حسین کا ذکر کریں گے. اب آگے بڑھتے ہیں اور اس کے آگے، کیونکہ یہ آیت کے اندر نا، یہ دو آیتوں میں کربلا کو سمجھنے میں بڑی آسانی ہو جائے گی کہ کربلا کیسے قرآن میں بھی سمجھ میں آتی ہے. بھلے ہی قرآن پہلے نازل ہو چکا ہے، کربلا بعد میں ہوئی ہے، لیکن کربلا جو ہے وہ ایک جنگ نہیں ہے. کربلا کس کو کہتے ہیں؟ جہاں حق اور ناحق سمجھ میں آئے، جہاں حق اور ناحق میں فرق پیدا ہو جائے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو کربلا کہتے ہیں. جہاں حق اور ناحق آپ کو اس کی پہچان ہو جائے. کیونکہ آپ دیکھو فوج میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ ہیں، کلمہ پڑھنے والے، نماز پڑھنے والے، روزہ رکھنے والے، لیکن کیا وہ دل والے ہیں؟ کیا ایمان والے ہیں؟ کیا آپ انہوں کہتے ہو ایمان والے؟ ہزاروں کی تعداد میں بے ایمان، ہزاروں کی تعداد میں کیا ہے وہ؟ ہزاروں لاکھوں بے ایمان. کیونکہ اگر کوئی کہتا ہے کہ یزید برا تھا، نہیں، صرف یزید برا نہیں تھا. اگر صرف یزید برا ہوتا تو وہ اکیلا تھا، وہ اکیلا تھا. اگر یہ ہزاروں لاکھوں کی تعداد جو قوم ہے، اگر یہ اس کے مخالف کھڑے ہو تو اس کی ایک کی کیا اوقات ہے؟ تو وہ اکیلا برا نہیں تھا، ایک بہت بڑی قوم بری تھی. آپ صرف اور صرف کسی ایک پہ نہ ڈالے بات کہ یہ ایک برا تھا، اور آپ ایک پہ بات ڈال کے باقی سب کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں. ایک پہ الزام لگا دو، باقی سب کو چھڑا لو. ایسا نہیں ہے، کوئی ایک برا نہیں تھا، ہزاروں لاکھوں لوگ تھے ویسے جو اہل بیت سے بغض رکھتے تھے، نفرت رکھتے تھے. ورنہ جو کلمہ پڑھ رہا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یعنی مولا حسین کے نانا کلمہ پڑھ رہا ہے، ایمان لایا ہوا ہے، وہی کیا کر رہا ہے؟ مولا حسین کو شہید کر رہا ہے، تیر چلا رہا ہے، بھالے نیزے چلا رہا ہے، ان کی گردن کو ان کے جسم سے الگ کر رہا ہے.
کوئی کافر تھوڑی تھا. کیونکہ ایک شعر ہے نا کہ گجب تماشا ہوا اسلام کی تقدیر کے ساتھ کہ حسین کو شہید کیا گیا نعرہ تکبیر کے ساتھ. کیا اسلام کے ساتھ ایک عجب تماشا ہوا یہ کہ جس کی یہ امت ہے انہی کے نواسے کو نعرہ تکبیر کے ساتھ شہید کیا گیا ہے. تو کیا ایک آدمی برا ہوگا؟ نہیں، یہ تو حق اور ناحق کی پہچان ہے کہ پہچانو کہ حق کیا اور ناحق کیا ہے. کیونکہ نماز پڑھنے والے یزیدی خیمے میں بھرے پڑے تھے، روزہ رکھنے والے پڑے ہوئے ہیں، ذکر اذکار کرنے والے پڑے ہیں، سب ہے، بہت ذکر اذکار کر رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، سب میں لگے ہوئے ہیں. لیکن قرآن شریف میں اللہ کیا فرماتا ہے؟ اللہ نے کبھی نہیں فرمایا کہ میں نماز پڑھنے والوں کے ساتھ ہوں. اللہ نے کبھی نہیں کہا کہ میں نماز پڑھنے والے کے ساتھ ہوں، کبھی نہیں کہا. اللہ نے کیا کہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. اے ایمان والو، ایمان والوں سے بات ہو رہی ہے یہاں پہ، لوگوں سے بات نہیں ہو رہی ہے. کیونکہ بات دو طریقے سے ہوتی ہے قرآن شریف میں، لوگوں سے ہوتی ہے یعنی وہ پھر سب کے لیے ہوتی ہے. جب ایمان والے کا ذکر آیا تو صرف یہاں مخاطب کس سے ہو رہا ہے؟ اللہ ایمان والوں سے. اب آپ اگر ایمان والے ہو تو اس کو سمجھیں گے، آپ بے ایمان تو نہیں سمجھ سکتے اس کو. اے ایمان والو، صبر اور نماز کے ذریعے مجھ سے مدد چاہا کرو، مجھ سے چاہو. کیسے؟ صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ. ایک چیز نہیں کہی گئی. کیا کہی گئی؟ دو چیز کہی گئی کہ آپ صبری الصلاۃ، یعنی یہاں پہ صبر پہلے کرنا ہے پھر صلاۃ آئے گی. پہلے صبر ہے پھر نماز. یہ فرق دکھایا جا رہا ہے کہ نماز تو یزیدی بھی پڑھ رہے ہیں لیکن وہ صابر نہیں ہے. صابر کون ہے؟ امام حسین، مولا حسین. کیا ہے؟ وہ صابر ہے، انہوں نے صبر کیا ہے. صبر پہ بھی آئیں گے، صبر کس کو کہتے ہیں. اور آگے کیا فرمایا؟ ان اللہ مع الصابرین. اور اللہ کس کے ساتھ ہے؟ آگے دو الفاظ تھے، ایک نماز کا ایک صبر کا. صبر اور نماز، مدد چاہو تم صبر اور نماز کے ساتھ. دو چیز سے تم کیا کرنا ہے؟ تم کو مدد چاہنی اللہ سے، دونوں چیز سے، نماز کے ساتھ اور صبر کے ساتھ. پہلے صبر پھر نماز، دونوں چیز کو لے کر آپ کیا کرنا ہے؟ آپ کو اللہ سے مدد چاہنی ہے. لیکن اللہ کیا کہتا ہے؟ میں ہوں صبر کرنے والوں کے ساتھ. کس کے ساتھ ہوں میں؟ صبر کرنے والوں کے ساتھ. یہ نہیں کہا کہ نمازیوں کے ساتھ. اگر نمازیوں کے ساتھ کہتا تو پھر یزیدیوں کے ساتھ بھی ہوتا. یہ تو نمازی تھے. تو آج کے دور میں بھی بہت سارے یزیدی گھوم رہے ہیں جو نماز تو پڑھتے ہیں، عبادت بھی کرتے ہیں، بہت زیادہ بھی کرتے ہیں، لیکن آپ کو فرق سمجھایا گیا جو حسینی ہوگا وہ صابر ہوگا، صبر کرنے والا ہوگا. تو اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، نمازی کے ساتھ نہیں ہے. تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ اللہ حسین کے ساتھ ہے، یزیدیوں کے ساتھ نہیں ہے. نماز پڑھنے سے کچھ نہیں ہوتا. اگر صرف نماز پڑھنے سے ہو جاتا تو پھر یزیدی بھی نماز پڑھ ہی رہے تھے. تو نماز پڑھنے کے لیے حسینی ہونا ضروری ہے. تو یہ وہ صابر ہے. اور اللہ کہتا ہے کہ میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں. تو اللہ حسین کے ساتھ ہے، یزید کے ساتھ نہیں ہے. تو آپ کو پہلے حسینی بننا پڑے گا تاکہ آپ کی عبادتیں قبول ہو اور آپ کے ساتھ اللہ ہو جائے، کیونکہ آپ صابر ہو گئے. آپ صبر کہتے ہیں کس کو ہے؟ آخری وقت بات، یہ کافی سارے پوائنٹ تو کلیئر ہو گئے. صبر کہتے کس کو ہے؟ تو کسی نے کہا کہ پیاس لگی، مولا حسین نے صبر کیا. بچے شہید کیے گئے، مولا حسین نے صبر کیا. یہی کہتے ہیں؟ کچھ اور کہتے ہیں؟ نہیں، یہ صبر نہیں ہے، یہ اللہ کی آزمائش ہے. یہ بھی ہو سکتی ہے. تو اللہ کی آزمائش پہ ہم صبر نہیں کریں گے، ہم تو وہاں پہ اس کا شکر ادا کریں گے کہ اس نے ہم کو آزمائش کے لائق سمجھا. صبر کس کو کہتے ہیں اس کو سمجھتے ہیں ہم لوگ. اگر کوئی ایک ایسا کمزور انسان ہے اور ایک طاقتور ہے اور ایک کمزور ہے، تو طاقتور انسان جب کمزور کے اوپر کچھ ظلم کرتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ صبر کرتا ہے؟ نہیں، وہ برداشت کرتا ہے، وہ صبر نہیں کرتا. اس میں طاقت نہیں ہے، وہ لڑ نہیں سکتا اس سے. تو اس کے پاس کیا ہے چارہ؟ برداشت کے علاوہ کوئی چارہ ہے اس کے پاس؟
कोई चारा नहीं उसके पास, क्योंकि बर्दाश्त करना पड़ेगा उसको सब्र नहीं कह सकते, उसको कह सकते हैं बर्दाश्त किया, उसने जुल्म को बर्दाश्त किया। एक जालिम था, उसने बहुत जुल्म किए। अगर मौला हुसैन को भी हम कहेंगे कि साबिर है, तो साबिर इस वजह से नहीं है कि वो जुल्म कर रहा था और आप जुल्म को सह रहे थे, इसलिए साबिर है, नहीं, वो तो बर्दाश्त होती, वो सब्र थोड़ी होता। सब्र किसको कहते हैं? सब्र इसको नहीं कहते, कोई जालिम जुल्म करे और फिर एक मजलूम उस जुल्म को सहे, उसके पास कोई चारा ना हो, कुछ कर ना सके वो, तो वो उस जुल्म को बर्दाश्त करेगा। ताकतवर होगा तो जवाब देगा, नहीं ताकतवर है तो वो बर्दाश्त करेगा। तो वो बर्दाश्त कर रहा है, वो सब्र नहीं कर रहा है। सब्र किसको कहते हैं? सब्र कहते हैं कि जब तुम्हारे पास ताकत हो, तुम्हारे पास ताकत हो जवाब देने की, कि वो जुल्म कर रहा है, मैं जवाब दे सकता हूं, लेकिन मैं जवाब देना नहीं चाहता हूं। क्योंकि अगर मौला हुसैन चाह लेते तो क्या कोई पानी रोक सकता था? जब उनके गुलाम ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह, उनके लिए अना सागर का पानी बंद नहीं किया जा सका, तो क्या मौला हुसैन के लिए पानी बंद किया जा सकता था? कोई पॉसिबिलिटी है कि पानी बंद कर सकते हैं उनके लिए? नहीं कर सकते। जब वो एक कासे में पूरा अना सागर ले सकते हैं, तो फिर दरिया फुरात की क्या औकात है? अगर वो चाह लेते, सिर्फ चाह लेते, तो दरिया फुरात के कदमों तक पहुंच जाता, आसमान से पानी तरसता। नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी, हक हुसैन, हक हुसैन, हक हुसैन, शहादत इमाम हुसैन, शहादत इमाम हुसैन, शहादत इमाम हुसैन, नारे हैदरी। अगर वो चाह लेते तो आसमान से भी बरसता पानी, वो चाह लेते दरिया फुरात का पानी भी कदमों तक आ जाता, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने सब्र किया। उनके पास ताकत है कि वो चाहे वो कर दे, लेकिन सब्र किया। क्यों? क्योंकि अगर वो ऐसा कर लेते, पानी मंगा लेते, इशारा कर देते, चाह लेते, जो चाहने पर जन्नत से उनके लिए जोड़े आ सकते हैं, तो क्या पानी नहीं आ सकता? आ सकता है ना? तो आपने सब्र किया, आपने चाहा ही नहीं। अल्लाह तो खुद इंतजार करेगा कि मेरा साबिर चाह ले, मेरा हुसैन चाह ले। वो सिर्फ चाहे तो फिर पानी रोकने की किसी की औकात नहीं। क्या वो चाह ले तो यजीदी फौज की औकात है कि साथ में खड़े रह जाए? आपके पास ताकत है, लेकिन आप साबिर हैं, आपने सब्र किया है। अगर नहीं करते तो आज लोग गलत काम करते ना, तो ये कहते कि इमाम हुसैन के पास तो ताकत थी, उन्होंने उसका इस्तेमाल किया, हम तो आम इंसान हैं, हमारे पास तो ताकत नहीं है, तो हम कैसे बचेंगे, हम कैसे हक पे चलेंगे? तो हम कहीं गुमराह ना हो जाए। हम राह रास्त पे चलने से पहले ये ना सोचे कि हम कमजोर है, हम नहीं कर सकते वैसा। तो मौला हुसैन ने हमको दर्ज दिया कि मैंने भी तुम्हारी तरह ही रहा और मैंने हर तकलीफ में सब्र किया, जबकि मेरे पास ताकत थी, लेकिन मैंने हक का रास्ता नहीं छोड़ा, सच का रास्ता नहीं छोड़ा। चाहे जितने जुल्म हुए, मैंने कोई भी गलत रास्ता नहीं उठाया। मैं चाहता तो पानी भी मंगा सकता था, मैं चाहता पूरी यजीदी फौज का जो जहन था वो अपनी तरफ कर लेता। जो चाहते वो कर सकते थे वो, लेकिन तुम्हारे लिए ता कयामत तक के लिए हर किसी को दर्ज दिया कि कोई भी तकलीफ हो, कोई भी परेशानी हो, कैसे भी हालात हो, कैसे भी दिन हो, कैसी भी मुसीबतें हो, कभी भी तुम हक का रास्ता नहीं छोड़ना, सही के रास्ते को नहीं छोड़ना, हक के रास्ते पे चलना, मौला हुसैन के रास्ते पे चलना, कभी भी उस रास्ते छोड़ना नहीं। चाहे कितनी परेशानी हो, तुमको जब दिखे तुम्हारी परेशानियां तकलीफें बहुत ज़्यादा है, तो मौला हुसैन को याद कर लेना, ताकि तुमको तुम्हारी तकलीफें बहुत कम नजर आए। तो आप साबिर है क्योंकि आपके पास ताकत थी, उसके बावजूद आपने सब्र किया है। अपना कुंबा लूटते हुए देखा, लेकिन अपनी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया। आप सब्र करते रहे ताकि उम्मत राह रास्त पे रहे। वो हमारे लिए शहीद हुए हैं,
ان کو کوئی چیز کی ضرورت نہیں تھی۔ تو اب بات سمجھ میں آ گئی کہ اہل بیت کی محبت سب کے لیے ایک فرض ہے، اور جو باتیں ہوئی آج مولا حسین کی محبت میں، تو مولا حسین ہم سب کی اس یاد کو اپنی بارگاہ قبول فرمائے، اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اہل بیت کے صدقے میں ہم سب کو اپنا غلام اور اپنے اہل بیت کا غلام گردانے، اور ہمارے دلوں میں ایسے ہی ان کی محبت کو رکھے، اور ہماری زبانوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعنی نبی اور آل نبی کی محبت کو ایسے ہی جلوہ گر رکھے، اور ہماری زبانوں پر ایسے ہی ذکر چلتا رہے ان کا، اور ہمیشہ ہم مولا حسین کے راستے پہ چلے اور حق کے راستے پہ چلے۔ واحد العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔